نحمده ونصلي ونسلم على محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله الکریم الامین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حضرات ذی وقار حاضرین السامعین، آج 10 شوال المکرم ہے. یہ ماہ اپنی جگہ پر بہت ہی عظمت والا، فضیلت والا ہے. اس ماہ کی 1 تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جسے یوم الرحمت بھی کہتے ہیں. اور اس ماہ کی اسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف شہد بنانے کا الہام کیا. اور اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اور پھر اسی دن اللہ تعالیٰ نے درخت طوبہ اس کو پیدا کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اسی دن وحی کے لیے منتخب کیا. اور اسی دن فرعون کے جادوگروں نے، جو جادوگر فرعون کے تھے، انہوں نے توبہ کی. اور پھر اس ماہ کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے، اور جس میں بہت ہی اہمیت والا واقعہ جو ہے وہ اس ماہ کی 4 تاریخ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلی. پھر اس ماہ کی 17 تاریخ کو احد کی لڑائی شروع ہوئی، اور اس میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. اور پھر 25 تاریخ سے لے کر آخر تک وہ قوم عاد کے لیے منحوس کے دن تھی. ان پر رب کائنات کی طرف سے عذاب نازل ہوا. انشاءاللہ تعالی یہ غزوہ احد کے حوالے سے آئندہ جمعۃ المبارک کے موقع پر عرض کریں گے. آج کی جو گفتگو ہے وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے. کیا آیا قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر تعلیم اور تربیت کا کیا مقام ہے؟ تعلیم حاصل کرنا، پھر کون سی تعلیم حاصل کرنا، اور پھر تربیت حاصل کرنا، یہ انتہائی بہت اہم چیزیں ہیں. انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر بلکہ پیدائش سے بھی پہلے، جب انسان کا نطفہ نظر نطفہ اس کی ماں کی رحم میں جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. کیونکہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں، اب اس کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے، مگر ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے کوئی شعور نہیں ہوتا
اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا، اس کو سمجھانے والا نہیں ہوتا، مگر دیکھیں وہ جو تعلیم رب کائنات نے اس بچے کو عطا کی کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تعلیم کہاں سے ملی اس کو؟ یہ تعلیم رب کائنات نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں عطا کی۔ پھر اس سے بڑی بات کہ جب بچے کو ماں سے دور کیا جاتا ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا منظر ہے کہ جب سے ہی ماں کی آغوش میں آتا ہے ویسے ہی وہ سسکیاں لے کر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ پہچان کہاں سے حاصل ہوئی کہ یہ ماں، یہ باپ، یہاں سے مجھے کھانا ملتا ہے، یہاں سے کھانا نہیں ملتا، اب مجھے بھوک لگی، اب ماں کی جدائی، اب پیٹ بھر گیا، اب ماں کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ تو یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ اس تعلیم کو کہاں سے حاصل کیا اس بچے نے؟ ابھی تک سکول نہیں گیا، کالج یونیورسٹیز نہیں گیا، ابھی تک مدرسے میں نہیں گیا، قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، اسکول کا علم حاصل نہیں کیا، مگر یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ یہ تعلیم صرف اور صرف رب کائنات نے اس کو اس کی ماں کی رحم میں عطا کر دی پیٹ میں، کہ جب تو دنیا میں جائے تو تجھے اس چیز کا شعور ہو، اس چیز کو جانتا ہو، اس چیز کو پہچانتا ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اب اس کے لیے امی بھی ہے، ابو بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہیں، اب وہ پہچاننے لگتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ چاچا ہے، یہ چاچی ہے۔ اب وہ پہچان کہاں سے آئی؟ وہ پہچان جو ہونے لگتی ہے وہ سب کا سب جو علم عطا ہوتا ہے وہ رب کائنات کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی، اب اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا کما ارسلنا فیکم، کسی طرح ہم نے تمہارے اندر رسولا منکم، تم ہی میں اپنا رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہاری طرف ہماری آیاتیں پڑھ کر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، کس کی؟ والحکمہ، کتاب کی اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں سمجھتے۔ اب یہاں جو مین بات ہے وہ یہ رب کائنات نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور آخر میں رب کائنات نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ اب انسان بڑا ہوتا ہے، اسے کوئی پہچان نہیں ہوتی، اب وہ جانتا نہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی، اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، نماز سے فارغ کیسے ہونا ہے، نماز سے باہر کیسے نکلنا، وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اب یہ تعلیم جو تھی یہ پیدائش کے بعد کی تعلیم تھی، جو رب کائنات نے یہاں حکم دیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ گویا یہاں پتہ یہ چلتا کہ اے بندے کہ پہلے بھی تجھے رب کائنات نے تعلیم عطا کی،
وہ تعلیم کون سی جو تیری ماں کے پیٹ کے اندر جب تو 9 ماہ رہا اس وقت رب کائنات نے تمہیں تعلیم عطا کی، مگر جو تعلیم رہ گئی تھی اب رب کائنات کا حکم آ گیا اب اس تعلیم کو بھی حاصل کرو، اب اس تعلیم کو بھی پاؤ، اس تعلیم سے بھی فائدہ حاصل کرو۔ اور وہ تعلیم کون سی ہے؟ وہ تعلیم صرف اور صرف قرآن مجید کی ہے، وہ تعلیم حدیث مبارکہ کی ہے، وہ تعلیم فقہ کی ہے، وہ تعلیم سیرت طیبہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کرنے کی ہے۔ مردوں کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور خواتین کے لیے سیرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سامنے رکھا۔ سیرت خواتین کے لیے رب کائنات نے سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامنے رکھا، خواتین کے لیے سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامنے رکھا، اور فرمایا اب تم لوگوں نے جو زندگی گزارنی ہے وہ ان کے تحت گزاری۔ اور پھر دیکھیے رب کائنات نے انسان کو کتنی بڑی فضیلت عطا کی۔ سورۃ الرحمن کے اندر رب کائنات نے فرمایا الرحمن، جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن، فرمایا الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن کہ جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں دیکھیں ان دونوں آیاتوں میں تراز دیکھیے کریں، فرمایا پہلے کہ وہی رحمان ہے، پھر فرمایا کہ علم القرآن کہ جس نے قرآن سکھایا، یعنی قرآن رب نے سکھایا اور وہی رحمان۔ اور آگے فرمایا خلق الانسان، اسی نے ہی اس کامل انسان کو پیدا کیا۔ یعنی دونوں چیزوں کو رب کائنات نے ساتھ رکھا، کہ تعلیم کو بھی ساتھ رکھا، قرآن کی تعلیم کو بھی، اور انسان کی پیدائش کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے ہی تجھے تعلیم دی اور میں نے ہی تجھ کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا علمہ البیان، اور اسی نے اسے بیان سکھایا، یعنی بولنے کا طریقہ سکھایا، بیان کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب یہاں آیات شان کی نزول جو ہے وہ ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ یہ سب شان جو علم القرآن کی شان ہے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی، کیونکہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب کائنات نے براہ راست کلام کیا، اور آپ معاذاللہ کسی سے سیکھے نہیں، بلکہ آپ جو پچھلی آیات میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا کنہوں نے؟ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اسی کا ذکر رب کائنات نے آگے 29 پارے کے اندر سورۃ قیامہ میں کیا، اور سورۃ قیامہ کی آیات نمبر 16 کے اندر فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن یاد کرنے کی جلدی نہیں، آپ نہ کریں، آپ زبان کے ساتھ اتنی زحمت نہ کریں، زبان کو اتنی تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں، بلکہ فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فرمایا یہ جو قرآن یاد کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ میرے رحمان کا مسئلہ ہے، بس آپ سکون کے ساتھ پڑھیے، اطمینان کے ساتھ پڑھیے، یہ جو یاد کرنے کا معاملہ ہے یہ یاد میں نے کروانا آپ کو، آپ اتنی جلدی نہ کریں، آپ اتنی جلدی نہ کریں، یہ جمع کرنا یاد کروانا جو ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آگے فرمایا رب کائنات نے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فرمایا پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں، یعنی جو قرآن نازل ہوا کہ اے محبوب جب آپ اس کو پڑھ چکے اب یہ کریں کہ وہ جو آپ نے پڑھا
اس بڑے ہوئے کی پیروی کرے، یعنی اس پر عمل کرے جو رب رحمان کی طرف سے نازل ہوا، اس پر عمل کرے۔ اگر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک اس کے معنی کو کھول کر بیان کرنا جو ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فرمایا محبوب آپ نے صرف یہ کرنا ہے جو آپ نے پڑھا، جو سیکھا، جو یاد کیا، اس پر صرف اور صرف عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ جو یاد رکھنا، بیان کرنا اور اس کو محفوظ کرنا محبوب، یہ سب کا سب ہمارے ذمہ ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آگے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، اور حقیقت یہ ہے تم جلدی ملنے والے محبوب کو رکھتے ہو۔ محبوب حقیقت یہ ہے کہ تم جلدی رکھتے ہو محبوب کو ملنے کے لیے، محبوب جلدی نہ کیا کرے۔ آگے فرمایا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو، یعنی آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَادِرَةٌ، بہت سے چہرے ایسے اس دن شگفتہ ہوں گے، بہت سے چہرے ایسے اس دن تر و تازہ بھی ہوں گے، اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اور اپنے رب تک رہے ہوں گے، یعنی کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جس قرآن کی تعلیم سے دور رہے ہوں گے، جو اس کی پیروی نہیں کرتے ہوں گے، ان کے چہرے خوف سے خوف زدہ ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے تعلیم قرآن کی حاصل کی، پھر اس کی پیروی کی، اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلا، تو محبوب ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ خوشی کے ساتھ جھوم رہے ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اور اپنے رب کو وہ تک رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کا حسن تک رہے ہوں گے۔ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، فرمایا اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑے ہوئے حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ تو گویا جس نے قرآن پڑھا اور اس کی پیروی کی، تو اس کے لیے رب کائنات نے فرمایا وہ قیامت کے دن وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے، وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ مگر شرط کیا رکھی؟ وہ شرط جو رکھی رب کائنات نے، وہ یہ رکھی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ محبوب جو اس کو پڑھ چکے بس اس کی پیروی کریں، اس کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کریں۔ اگر رب کائنات نے فرمایا تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر کو توڑ دیا جائے گا۔ یعنی یہاں کفار و مشرکین جو قرآن کے خلاف چلتے تھے، قرآن کو مانتے نہیں تھے، اس کی پیروی نہیں کرتے، رب فرماتا ہے کہ یہاں پہ اس پر اتنی سختی کی جائے گی کہ ان کی کمر توڑ دی جائے گی۔ اور آگے رب کائنات نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، فرمایا نہیں، جب جان گلے تک پہنچ جائے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، فرمایا اور کہا جا رہا ہوگا کہ کون ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرانے والا، کہ کون ہے اپنے آپ کو بچانے والا، کہ کون ہے جو اس قرآن سے منہ موڑنے والا، کون ہے جو رب سے شفا یابی پانے والا۔ گویا یہاں رب کائنات نے بڑا مفصل بیان کیا، مگر کس لیے کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو تھی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، محبوب یہ اب جو کچھ تو نہیں جانتے، پہلے جو کچھ جان چکے وہ تو ماں کے پیٹ میں جان چکے، اب ان کو جو ضرورت ہے مین تعلیم کی، اصل تعلیم کی جو ضرورت ہے محبوب، اب انہیں قرآن کی ضرورت ہے محبوب، اب ان کو آپ کے بولے ہوئے الفاظوں کی ضرورت ہے محبوب، اب ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اب ان کو آپ نے بتانا ہے کہ اب یہ قرآن ہے اور یہ قرآن رب کی کتاب ہے، یہ قرآن رب کی پہچان کرواتا ہے، یہ قرآن تمہیں پاک کرتا ہے، یہ قرآن تمہیں ایمان کی دولت
عطا کرتا ہے، محبوب اب تو نے ان کی تربیت کرنی کہ 4 دیواریوں والا اینٹ کے 60 کمرہ بنا کے اب تو نے ان کو بتانا ہے کہ یہ کعبہ ہے۔ اب تربیت ان کی ایسے کرنی کہ محبوب ان کو بتانا اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، کعبے کو پاؤں بھی نہیں کریں گے، اب جب واش روم کرنا ہو تب بھی کعبے کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ یہ تربیت کس نے سکھائی؟ یہ سکھائی صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ہمیں بتایا اور فرمایا کہ اے لوگو، میں در حقیقت میں وہی کہتا ہوں جو رب کائنات کی طرف سے مجھے حکم عطا ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہاں سورۃ بقرہ کی جو آیات رکھوائے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ وہ ہمیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہاں سورۃ رحمان میں بھی رب کائنات نے یہی ذکر کیا کہ وہی ہے رحمان جس نے قرآن سکھایا، خالق الانسان، کہ اسی نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کیا کہ وہی رحمان ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو جانتا کچھ نہ تھا مگر اس نے تجھے علم عطا کیا۔ تیری پیدائش جیسے ہی ہوئی انسان کہ اس وقت تو نے پہچان لیا یہ میری ماں کی گود ہے، اس وقت تو نے پہچان لیا، جان لیا کہ اب مجھے بھوک لگی، تو نے جان لیا کہ اب میرا پیٹ بھر چکا، تو ٹھنڈک اور گرم کو بھی محسوس کرتا تھا، تو نرم اور سخت جگہ کو بھی محسوس کرتا تھا۔ اے انسان، اب جب تو نے یہ پہچان لیا تو پھر کیوں نہ اب تو پلٹ کر اس رحمان کی بھی طرف آنا۔ اب وہ خود رحمان جو کہہ رہا ہے تو پڑھنے میں جلدی نہ کرنا بلکہ ٹھہر کر پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو جب پڑھو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ اور ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے جو رب خود حکم جو دے رہا ہے کہ پڑھنا تمہارا کام ہے، مگر اس کو سینے میں اتارنا، اس کو محفوظ کر لینا، اس کو جمع کر لینا، یہ خود رب کائنات کا کام ہے۔ پھر یہ دیکھیے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن سے انسان اپنی زندگی کا اگر معائنہ کر کے اس کو ساتھ لے کر چلے تو یہی قرآن انسان کو اس کا مستقبل، اس کا ماضی اور حال، یہ تینوں چیزیں بتاتا ہے، اور پھر اسی انسان کو ہی یہ قرآن ہدایت بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، فرمایا کہ یہ وہی قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف لاتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو لوگوں کو رب کا پیغام سناتا ہے، یہ لوگوں کو رب کی طرف لاتا ہے، یہ لوگوں کو رب سے ملاتا ہے، یہ لوگوں کی نصیحت کرتا ہے، یہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے، یہ لوگوں کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ انسان شعور بھی نہیں رکھتا۔ اگر تربیت کی بات کی جائے تو قرآن کے اندر بہت ساری آیات ایسی، سورۃ الحجرات کو اٹھا کر دیکھیے، وہاں رب کائنات نے یہ فرمایا کہ انسان، اے لوگو، اے میرے بندو، اب تم لوگوں نے کیا کیا کہ میرے محبوب سے پہلے قربانی کر لی۔ اب تربیت قرآن خود سکھا رہا ہے، کس کو؟ اپنے بندوں کو، فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے محبوب سے پہلے قربانی کر لی، اب لہٰذا وہ جو قربانی ہے وہ قربانی تمہاری قبول نہیں، وہ ماذ ایک گوشت ہے، کیونکہ تم نے میرے محبوب سے پہلے ابتدا کی۔ اور یہ تربیت نہیں، تربیت جو ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے میرا محبوب قربانی کرتا، پھر اس کے بعد تم کرتے۔ اور پھر اسی سورۃ الحجرات میں رب کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی آواز کو پست رکھو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں میری محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائیں، اور جب اونچی آواز ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، پھر جو تمہارے اعمال ہے، پھر جو تم لوگوں نے نیکیاں کی، جو ریاستیں کی، جو عبادتیں کی، وہ سب کے سب اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ سب کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو لوگوں، میرے محبوب سے آواز کو پست رکھنا، اس سے بلند نہیں دینا۔ اب یہ قرآن خود ہمیں بتا رہا۔ اب یہاں جو تربیت کی بات قرآن مجید نے کی، یہ تو پیغام دیا لوگوں کے لیے اور ان صحابہ کرام کے لیے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ میں موجود تھی۔ اور ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، جب دیکھو کوئی بڑی شخصیت ہے تو پھر کیا کرو؟ ان کے سامنے دھیمی سے بات کرو، پھر اپنی بات آواز کو بلند نہ کرو۔ دیکھو ماں باپ ہے، آواز کو پست رکھو۔ دیکھو عمر میں بڑا ہے، آواز کو پست رکھو۔ دیکھو بڑا بھائی ہے تو آواز کو پست رکھو، اور چھوٹے بڑے کا خیال رکھو۔ قرآن نے یہ ہمیں خود پیغام دیا۔ اور پھر معاذ یہاں تک ہی نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو کتاب ہے قرآن جو کتاب ہے، اس کی بھی تربیت کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اس کتاب کو نیچے نہیں رکھنا، اس کتاب کو اوپر رکھنا، اس کتاب کو بغیر وضو کے ساتھ نہیں چھونا، اس کتاب کو بغیر وضو سے پڑھنا نہیں۔ اس کتاب کو جب پڑھنے لگے تو پھر متوجہ ہو کر پڑھنا۔ پھر جب اس کتاب کو پڑھیں تو یہ نہ ہو کہ ساتھ یہ کتاب بھی کھلی ہو اور آپ دائیں بائیں باتیں بھی کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ یہ تربیت کہاں سے؟ یہ ماذ ہمیں صرف اور صرف قرآن دے رہا ہے۔ فرمایا اس کا مطلب ہے کیا؟ کہ اے لوگوں، جب بھی تم تعلیم حاصل کرو، جب بھی علم حاصل کرو، تو پھر یہ کرنا کہ اس علم میں مگن ہو کر علم حاصل کرنا، پھر دائیں بائیں بھٹکنا جانا، پھر اوروں کی باتوں میں نہ جانا۔ جب تعلیم حاصل کر رہے ہو پھر اس وقت آپ اپنی تعلیم کی طرف مائل رہنا۔ اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ ہم رب کائنات کا تحدیث نعمت کے طور پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک کائنات نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہم جو سوچ نہ سکتے تھے۔ اس نے ہمیں قرآن عطا کیا، اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، بلکہ یہاں تک کہ اس نے خود اپنا رب ہونا بھی ہمیں عطا کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور پھر دیکھیں، اب اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں، تو دوستوں، آج قرآن ہمیں بلا رہا ہے، آج ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ آج ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں تربیت کا طریقہ سکھاتا ہوں، تربیت کیسے ہوتی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چھوٹے بڑوں کا ادب کیسے کرنا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھنی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تعلیم حاصل کیسے کرنی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے جب پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا، کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، کس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے۔ اور یہ آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے، اور یہ ہے کہ قرآن نے تو ہمیں یہ پیغام دے دیا، مگر معاذ اب ہم اس دور کے اندر قرآن سے دور کیوں؟ اب خوشخبری کیا ہے کہ اس رب کائنات نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں سب کچھ عطا کیے، مدارس بھی عطا کیے، مساجد بھی عطا کی۔ یہ سب سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی، مگر ہم نادان لوگ اس سے دور ہیں۔ ہم نادان لوگ مدارس سے دور ہیں، ہم قرآن کی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، ہم ترجمہ تفسیر پر غور و فکر نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو حدیث مبارکہ کی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو فقہ کی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ ہم صرف انگریز کے بتائے ہوئے رستوں کی طرف چل رہے ہیں۔ تعلیم کا انکار نہیں، تعلیم دونوں برابر، مگر جو مین تعلیم ہے وہ دین کی اعلیٰ تعلیم ہے، اصل ڈگری جو ہے وہ دین کی تعلیم کی ہے۔ اسی طرح ہی آپ کے اس گاؤں کے اندر آپ احباب دیکھتے ہیں کہ مدارس بنا ہے، بچیوں کا مدارس ہے، یہاں بچوں کا بھی اہتمام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا پیارا یہ سسٹم بنا ہے، اور اتنا
आला किस्म का बना है कि हम सोच भी नहीं सकते कि आया कि इतनी सी कलील जगह में इतना बड़ा सिस्टम बन सकता है। तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को उनको कुरान और हदीस की तालीम दिलवाएं। फिर हमें चाहिए कि हम अपने बच्चियों को तर्जुमा तफसीर की तालीम दिलवाएं। फिर हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस तरफ मुतवज्जो करें।